میاں شبیر علی آثار یہ بتا رہے ہیں کہ لیگ والے جیت جائیں گے اور سلطنت انہی کو ملے گی، ہم مولویوں کو تو ملنے سے رہی، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ یہی لوگ دیندار بن جائیں۔ مسلم لیگ کو صرف مولانا اشرف علی تھانوی کی حمایت کافی ہے، کوئی اور موافقت کرے یا نہ کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ محمود صاحب نے یہ شکوہ کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ باوجود شیعہ ہونے کے سنیوں کے طریقے کے مطابق نماز کیوں پڑھتے تھے، تو قائد اعظم نے جواب دیا، بس میری آخری ایک ہی خواہش ہے کہ میں زیارت میں نہیں مرنا چاہتا۔ اور آخر میں جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو دو ہی لفظ تھے جو ان کی زبان پہ جاری تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری ٹائم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ان دو شخصیات کے بارے میں بات کرنی ہے جن میں سے ایک امت کے روحانی امراض کا حکیم اور ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، اور دوسری شخصیت جن کو بر صغیر کے مسلمانوں کا سیاسی پیشوا، رہنما اور حکیم مانا جاتا ہے اور رہتی دنیا تک مانا جاتا رہے گا۔ پہلی شخصیت کا نام حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسری شخصیت کا نام آف کورس قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ تذکرہ آج کے دن میں کیوں؟ اس لیے کہ 11 ستمبر یوم وصال ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ آج ہم ان دونوں شخصیات کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں شخصیات پاکستان کے قیام میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا قریب تھے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں، لیکن یہ پہلو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس پہلو پہ بات نہیں کی جاتی، یہ پہلو ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کا میوزیم دکھایا جاتا ہے جس میں صرف اور صرف ان کے سگار دکھائے جاتے ہیں، ان کی گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں، ان کا لگژری لائف سٹائل بتایا جاتا ہے، ان کے مہنگے کپڑے دکھائے جاتے ہیں، لیکن ان کا قرآن کا وہ مصحف نہیں دکھایا جاتا جس سے وہ مطالعہ کرتے تھے، ان کی جائے نماز نہیں دکھائی جاتی جس پہ وہ سجدے بجا لاتے تھے، ان کی وہ دیگر ایسی دینی کتابیں نہیں دکھائی جاتی جن سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کی بدولت وہ رہنمائی لیتے تھے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اس تعلق کو ڈیٹیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور آغاز میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو بھی بات ہوگی اس کا سورس، بنیادی سورس، وہ تعمیر پاکستان اور علماء ربانی منشی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس سے یہ سارا مواد اخذ کیا گیا ہے مجموعی طور پر۔ ناظرین محترم، آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے قیام کا جو نظریہ ہے، اس کا آغاز کہنے والے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب سے ہوتا ہے، جو کہ 1930 میں انہوں نے دیکھا اور پیش کیا۔ لیکن اس سے بھی پہلے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 1928 میں جب ہم تھانہ بھون میں حضرت تھانوی کی خانقاہ میں گئے تو ہمیں وہاں پاکستان بننے کی، پاکستان کے خواب کی آوازیں سنائی دیں، اور حضرت تھانوی کی زبانی ہم نے سنا کہ پاکستان کے نام سے مسلمانوں کو ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے۔ تو حضرت تھانوی وہ پہلے شخص اور پہلے فرد تھے، کیونکہ وہ امت کے حکیم تھے، تو امت کے مرض کی دوا بھی ظاہر ہے انہی کے شایع نشان ہے کہ انہوں نے اس وقت 1928 میں تشخیص کر دی تھی۔ اس کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے ابتدائی تعلیم ظاہر ہندوستان میں حاصل کی، 16 سال کی عمر میں وہ انگلستان چلے گئے، وہاں وکالت کی انہوں نے پڑھائی کی، پھر اس کے بعد وہ واپس آئے، سیاست میں انہوں نے حصہ لیا۔ سیاست میں جب حصہ انہوں نے بنیادی کچھ نوجوانی کے دنوں میں سیاست میں قدم رکھا، اور کچھ ہی وقت کے بعد وہ دوبارہ انگلستان واپس چلے گئے، سیاست کو انہوں نے دوبارہ خیر بات کہہ دیا، بریک لے لی۔ پھر اس کے بعد وہ پاکستان کے قیام کے جو نعرے تھے ان کے ساتھ دوبارہ ہندوستان میں آئے، اور 1938 بنیادی طور پر 1937 اور 38 کے درمیان یہ تحریک زور و شور سے ہندوستان میں شروع ہوئی، جب جواہر لال نہرو انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہندوستان میں تو دو ہی قومیں ہیں یا دو ہی حقیقتیں ہیں، ایک انگریز، دوسرا کانگریس۔ تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی تھی کہ نہیں، صرف دو نہیں، تیسرا ایک بہت بڑا گروہ بھی ہندوستان میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ ہے مسلمان۔
ایک تیسری بہت بڑی قوم کہی ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ ہے مسلمان. تو مسلمان کا نظریہ حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں سب سے پہلے بطور نعرہ شروع کیا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ظاہر ہے جس طرح ہم نے شروع میں ڈسکس کیا اور جس طرح ان کے نام کے ساتھ حکیم الامت آتا ہے، تو ایک حکیم کے شایان شان یہی ہے کہ وہ امت کے مستقبل کے جو بیماریاں ہیں اور جو زخم آنے والے ہیں ان کو بھانپ لیتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کی ضرورت کو 1938 میں ہی محسوس کر لیا تھا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں حضرت مولانا شبیر علی صاحب، وہ ذکر کرتے ہیں کہ مئی 1938 کا یہ واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کا کھانا تناول فرما کے قیلولہ کے لیے تشریف لائے اپنے خانقاہ میں، اور قیلولہ کرنے کی بجائے وہ اپنے مسند پہ تشریف فرما ہوئے اور مجھے بلایا. کافی فکر مند تھے. میں جب وہاں پہ پہنچا حضرت تھانوی کے پاس تو حضرت تھانوی نے کچھ ابتدائی گفتگو کے بعد فرمایا کہ میاں شبیر علی ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ لیگ والے کامیاب ہو جائیں گے، اور بھائی جو سلطنت ملے گی وہ انہی لوگوں کو ملے گی جن کو آج سب فاسق و فاجر کہتے ہیں، مولویوں کو تو ملنے سے رہی. لہٰذا ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہی لوگ دیندار بن جاویں. اور بھائی آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ اگر سلطنت مولویوں کو مل بھی جاوے تو شاید مولوی چلا بھی نہ سکیں. یورپ والوں سے معاملات ساری دنیا سے جوڑ توڑ ہمارے بس کا کام نہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ سلطنت کرنا دنیا داروں ہی کا کام ہے، مولویوں کو یہ کرسیاں اور تخت زیب بھی نہیں دیتا. اگر تمہاری کوشش سے یہ لوگ دیندار اور دیانتدار بن گئے اور پھر سلطنت انہی کے ہاتھ میں رہی تو چشم ما روشن دل ما شاد کہ ہم خود سلطنت کے طالب ہی نہیں. ہم کو تو صرف یہ مقصود ہے کہ جو سلطنت قائم ہو وہ دیندار اور دیانتدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو، اور بس تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو. حضرت مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ارشاد سن کر عرض کیا کہ پھر تبلیغ نیچے کے طبقے یعنی عوام سے شروع ہو یا اوپر کے طبقہ یعنی خواص سے؟ اس پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اوپر کے طبقہ سے، کیونکہ وقت کم ہے، خواص کی تعداد کم ہے، اور الناس علی دین ملوکہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام ہوتی ہے وہ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتی ہے عمومی طور پہ. تو اگر خواص دیندار و دیانتدار بن گئے تو انشاءاللہ عوام کی بھی اصلاح ہو جاوے گی. یہ رویداد نامی ایک رسالہ ہے، اس کا یہ صفحہ 1 اور 2 پہلے 2 صفحات پر یہ کوٹ کیا ہوا ہے. حضرت مولانا شبیر علی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی کوٹ کیا ہے. تو ناظرین محترم، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے شروع ہی میں 1938 میں یہ بھانپ لیا تھا کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح جو اس وقت لیڈ کر رہے تھے مسلمانوں کی سیاسی تحریک کو، ان کو دین کے قریب لانا چاہیے، ان کو دیانتداری کا ہمیں درس دینا چاہیے، اور ان کو بنیادی وہ خد و خال اسلام کے بتانے چاہیے تاکہ کل کو وہ اگر حکمران بنتے ہیں اور جس طرح بعد میں وہ بنے تو پھر اسلام اور سلطنت متصادم نہ ہوں خدا نخواستہ. تو یہ ان کا یعنی آغاز یہاں سے تھا. پھر اس کے بعد حضرت مولانا شرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وفد تشکیل دیا جون 1938 میں. اس وفد کی بھی بڑی دلچسپ رویداد ہے. 4 جون 1938 کو ممبئی میں مسلم لیگ کا ایک اجلاس تھا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مناسبت سے اپنے ایک وفد تشکیل دیا. اس وفد کی جو سربراہی تھی وہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دی. صدارت وہ کر رہے تھے اس وفد کی، اس میں حضرت مولانا شبیر علی صاحب اور دیگر کچھ حضرات تھے. ان کو حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایات کے ساتھ بھیجا کہ قائد اعظم کے ساتھ آپ جا کر ملاقات کیجئے اور ان کو میرا پیغام بلکہ اسلام کا پیغام دیجئے، دعوت دیجئے، ان کو فکر مند کیجئے کہ وہ اپنی زندگی کو، کیونکہ وہ لیڈر ہیں، وہ اپنی زندگی کو دین اور شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ عوام الناس بھی پھر ان کو فالو کرے، اور جو ریاست اور سلطنت وجود میں آئے وہ پھر وہاں پہ دین کا، اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا بول بالا ہو. تو اس مقصد کو لے کر یہ وفد جو ہے مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہوا. اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں ناظرین محترم کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح خوبصورتی سے اس ساری مہم کو لیڈ کیا قائد اعظم سے اور مسلم لیگ سے اپنے تعلقات کو لے کر. اصل مقصد تو ان کا کسی شخصیت یا کسی تحریک سے تعلقات نہیں تھا، اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کا دین ان تک پہنچانا تھا اور ایک سلطنت کے اندر دین کو انجیکٹ کرنا تھا. یہ ایسا ہی تو نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہے پاکستان کا پرچم حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی لہرا رہے ہیں اور بنگلہ دیش میں ادھر پرچم جو ہے وہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی لہرا رہے ہیں. یہ کوئی جادو تھوڑی ہو گیا تھا، اس کے پیچھے
اچھا یہ محنتیں تھیں ناظرین محترم. تو میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے بے لوث تھے وہ اپنی اس دعوت میں کہ انہوں نے 300 روپے اپنی جیب سے نکالے اور حضرت علامہ مولانا شبیر علی صاحب جو اپنے بھتیجے تھے حضرت تھانوی کے, ان کو دیے کہ یہ سفر کے لیے زیادہ خرچ ہے. اور یہ بھی ساتھ میں ان کو ہدایت کی کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جو ہیں وہ چونکہ بڑے ہیں, آپ لوگوں کے ذمہ دار ہیں, ان کو آپ نے بزنس کلاس کی سیٹ کروانی ہے ٹرین میں, اور خود آپ سیکنڈ یا تھرڈ کلاس میں سفر کریں, اور ان کی جو بھی راستے کا کھانا ان چیزوں کا خیال رکھیں, اور بعد میں اگر کچھ پیسے اضافی لگ جائیں تو وہ دوبارہ مجھ سے آ کے وصول کر لیے جائیں. تو یہ بھی حضرت تھانوی سے سیکھنے کی بات ہے کہ حکمرانوں کو دعوت دینی ہے تو خودداری کے ساتھ, اپنی جیب سے پیسہ لگایا, کیونکہ دین اصل مقصد تھا, اللہ کے دین کی دعوت اصل مقصد تھی, اور ظاہر ہے اور کوئی کرسی یا دولت یا شہرت اس کا حصول مقصد تھا ہی نہیں. یہ ہم پہلے ہی حضرت تھانوی کے اس ملفوظ میں جو اپنے بھتیجے کو وہ بتا رہے ہیں اس میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں. تو حضرت تھانوی کے اس وفد نے ملاقات کی حضرت قائد اعظم سے, اور ملاقات میں بنیادی طور پر جو ایجنڈا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بڑا دلچسپ ہے. وہ ایجنڈا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر انہوں نے کہا, سب سے پہلے حضرت قائد اعظم کو کہا کہ آپ اپنے جلسوں میں نا لوگوں سے نعرہ تکبیر لگواتے ہیں, اللہ اکبر کی صدائیں ہوتی ہیں, تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ایمانی غیرت اور ایک ایمانی جذبہ اور ولولہ تازہ ہو, اور وہ تازہ دم ہو کر دوبارہ اپنی اس تحریک کے اندر اپنا کنٹریبیوشن دیں. تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے, بلکہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی بھی تھے اس وفد میں, انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آپ اس جذبے کو, ایمانی ولولے کو صرف نعروں کی بجائے آپ یہ کریں کہ جب آپ کے جلسے میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ باجماعت نماز کھڑی کر لیں, اور باجماعت نماز کے ذریعے پورے دنیا کو ایک اجتماعیت کا پیغام دیں. تو قائد اعظم نے کہا, اس وقت کہا کہ مجھے بتائیں, دیکھیں میں تو امامت کروانے سے رہا, میرے پیچھے چند لوگ نماز پڑھ لیں گے, اور چند لوگ جو ہے علماء کرام کے پیچھے نماز پڑھنے کو مناسب سمجھتے ہیں, میری داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. تو پھر میں کس کو امام بناؤں؟ دیوبندی مولوی کو بناؤں تو بریلوی اس کے پیچھے نہیں پڑے گا, بریلوی کو بناؤں تو شیعہ اس کے پیچھے نہیں پڑے گا, شیعہ کو بناؤں تو اہل حدیث اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے. تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ جواب دیا تھا حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کو, اور یہ ایسا جواب تھا, ایسا مسکت جواب تھا کہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے فرمایا کہ اس پر تو لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ہم اس کا حل کیا نکالیں, لیکن فوری طور پہ چلو کم از کم آپ پر بھی تو نماز فرض ہے. یہ ہے علماء ربانیین کہ علماء حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ حکمران کے سامنے, ظاہر ہے وہ مستقبل کے حکمران ہی تھے, تو ان کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے ہیں, کس طرح کہہ رہے ہیں, کس خوبصورتی اور اسلوب کتنا خوبصورت ہے, بڑے پیار سے بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے کہا کہ چلیں یہ تو ٹھیک ہے بعد کی بات ہے, لیکن آپ پر ایز اے انڈیویجول بھی تو, ایز اے فرد بھی تو نماز لازم اور فرض ہے. تو آپ نماز کا اہتمام کر لیں گے تو آہستہ سے تحریک آگے بھی بڑھ جائے گی, لیڈر کو دیکھ کر کارکن بھی پھر نماز کی پابندی کرنے لگیں گے. تو اس پر جو منشی عبد الرحمن نے نقل کیا وہ یہ, بلکہ علامہ شبیر علی کے توسط سے وہ نقل کرتے ہیں کیونکہ وہ اس ملاقات میں موجود تھے, کہ قائد اعظم ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے پہلے, اور یہ بات سن کر وہ ایسے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کہا کہ جی, حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کو مخاطب کر کے کہا کہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں, لیکن آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز کی پابندی کروں گا. تو یہ انہوں نے پہلی ملاقات میں یہ کامیابی حاصل کر لی کہ قائد اعظم سے نماز کی پابندی کا وعدہ لے لیا حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے. اچھا یہ ہو گیا. اب ہوتی ہے دوسری ملاقات ناظرین محترم. اچھا دوسری ملاقات ہوتی ہے 12 فروری 1939 کو, اور یہ دہلی میں ہو رہی ہے ملاقات, اور اس میں بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وفد تشکیل دیا جو ان سے ملا جا کر, اور اس ملاقات کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت سارے دیگر ایجنڈے اس میں شامل تھے. لیکن ایک بات میں یہاں آپ کو بتا دوں, یہ بات ہم سب کے سمجھنے کی ہے اور یہ معاشرت کا بھی حصہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور حضرت قائد اعظم کا جو تعلق بنا آگے چل کے, یہ شروع کی کچھ ملاقاتیں ہیں لیکن آگے چل کے جو تعلق بنا, اس تعلق کو میں تھوڑا سا قائد اعظم کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تعلق تھا. قائد اعظم کی ایک مجلس میں اس پر بحث چل پڑی کہ کانگریس جو ہے, جو پارٹی ہے, اس کے اندر علماء کرام کی تعداد زیادہ ہے اور مسلم لیگ میں علماء اتنے زیادہ نہیں ہیں. تو قائد اعظم اس بحث کو سنتے رہے اور آخر میں جب یہ بحث اختتام کو پہنچنے لگی تو قائد اعظم گویا ہوئے اور کہا کہ مسلم لیگ کے ساتھ ایک بہت بڑا عالم ہے جس کا علم اور تقدس اور تقوی اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام علماء ہند کا علم تقدس و تقوی دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا, اور وہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی, جو ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے ہیں. مسلم لیگ کو
ان کی حمایت کافی ہے، کوئی اور موافقت کرے یا نہ کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں میں۔ یہ وہ دعوتی مہم اور وہ خیر خواہانہ ان کے ساتھ ایک تعلق اور محبت کا جذبہ تھا کہ جس کی قائد اعظم بھی پھر انہوں نے بھی بہت خوبصورتی سے قدر کی۔ تو یہ دو طرفہ ایک ادب کا، ایک مروت کا، محبت کا، ایک نیاز مندی کا رشتہ تھا قائد اعظم کی طرف سے بھی، اور ظاہر ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تو اس رشتے کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس میں آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ قائد اعظم جو کہ خاندانی طور پہ شیعہ تھے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک دین کی طرف ان کا رغبت اتنی نہیں تھی، مذہبی دین کی طرف تو شاید کہنا صحیح نہ ہو، لیکن مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ تو شیعت کی جو مذہبی تعلیمات تھی وہ بھی ان کے اندر اتنی زیادہ راسخ ظاہر نہیں تھیں، کیونکہ وہ ایک نارمل سے انسان تھے، دنیا کی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی، اب بس اپنی ایک زندگی گزار رہے تھے نارمل سی۔ لیکن جب حضرت تھانوی کے قریب آئے تو پھر وہ شیعت کا جو اثر تھا ان سے بالکل زائل ہو گیا، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ان سے ایک شیعہ جو اسکالر تھے اس وقت، انہوں نے اس بات کا شکوہ بھی کیا کہ آپ سنیوں کے طریقے کے مطابق نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ تو اس پر پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ خدا کے واسطے اس شیعہ سنی وہابی بریلوی اس سے نکل کر ایک قوم بننے کی کوشش کریں، اور یہی وجہ ہے کہ آخر جو ان کا آخری وقت تھا اس کے اندر آخری ان کی جو رسومات تھیں اس میں بھی ان کا نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا، ان کی تجہیز و تکفین وہ سنی جو مکتبہ فکر اس کے طریقے کے اوپر ہوئی، اور اس سے پہلے جو نماز وہ پڑھتے تھے 5 وقت کی الگ الگ نماز پڑھتے تھے، اور مسنون طریقے سے اور جو سنی طریقہ ہے اس کے مطابق وہ نماز پڑھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے شکوہ بھی کیا گیا کہ آپ یہ اس طرح اس حیثیت میں آپ نماز اس طریقے سے نماز کیوں پڑھتے ہیں، جبکہ آپ کا خاندانی تعلق جو ہے وہ تو شیعہ سے ہے۔ تو اس پر انہوں نے پھر جو رسپانس دیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دوسرا وفد گیا تھا ان کی طرف سے بھیجا گیا، اس کا بنیادی طور پر ایجنڈا یہ تھا کہ وہ حضرت قائد اعظم کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ریاست، سیاست اور مذہب یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کو الگ الگ نہ رکھیں۔ سیکولرزم کی بنیاد یہی ہے کہ وہ ہر چیز، مذہب کو ہر چیز سے الگ کر دیتے ہیں، سیاست کو ہر چیز سے الگ، یعنی وہ ہر چیز کو الگ الگ پیمانے پہ دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارا جو اسلام ہے وہ تو ایک ضابطۂ حیات ہے، الحمدللہ ایسا مکمل دین ہے۔ تو حضرت تھانوی نے ان کو یہ بتایا، یہ سمجھایا کہ آپ نے اس کو الگ نہیں کرنا، اس کو ایک ہی رکھنا ہے، بلکہ سیاست، اپنی سیاست کو، اپنی تحریک کو مذہب کے تابع رکھنا ہے، تبھی آپ کامیاب شمار ہوں گے۔ تو حضرت قائد اعظم نے اس ملاقات کے اختتام پر یہ جملہ بولا کہ آج کی اس ملاقات کے اختتام پر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے یہ بات کہ سیاست کی الگ کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ہماری سیاست مذہب کے تابع ہے، اور مذہب کے تابع ہو کر ہی ہم اس کو چلانا، یہ ہمارے اسلام کا منشا اور اسلام کا مزاج ہے۔ تو یہ قائد اعظم نے اس ملاقات کے بعد یہ جملہ باقاعدہ بول کے اس ملاقات کا خلاصہ نکالا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو جو بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت تھانوی قائد اعظم کا جو سیاسی بصیرت تھی قائد اعظم کی، اس کا بہت ادب کرتے تھے۔ یہ سیکھنے کی بات ہے کہ ہم جب کسی بھی لیڈر کے پاس جائیں، اس کو دعوت دے رہے ہیں یا اس کو دین کی بات بتا رہے ہیں، تو کم از کم جس چیز میں وہ ایکسپرٹ اور ماہر ہے اس ایکسپرٹی کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام وفود کو، اور ایون اپنے تمام خطوط جتنے انہوں نے قائد اعظم کے نام لکھے، ان میں اس بات کا التزام کیا تھا اور وفود کو اس بات کا پابند بناتے تھے کہ قائد اعظم کو جا کر کوئی سیاسی نصیحت نہیں کرنی، کیونکہ سیاست اس کو ہم سے بہت اچھی آتی ہے، سیاست اس کا میدان ہے، ہمارا میدان نہیں ہے۔ ہمیں صرف اس کو دین کا پیغام پہنچانا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، دین کی بات کرنی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم کو یہ بات پسند آتی تھی کہ وہ ان کے سیاسی معاملات میں خواہ مخواہ کی ٹانگ اڑائی نہیں کرتے تھے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ ہماری معاشرت ہے ناظرین محترم جو ہمیں سیکھنی ہے۔ اچھا، آگے بڑھ کر میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ قائد اعظم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی اس خط و کتابت کے بعد ان کی تقریروں میں نمایاں طور پر اسلام کا رنگ غالب آ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ اکثر اپنی تقریروں میں یہ جملہ وہ کوٹ کیا کرتے تھے جو آپ نے بھی یقیناً ضرور سنا اور پڑھا ہوگا کہ اسلام صرف چند عقائد و عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام سیاسیات، معاشرت، معاملات اور پورے ان تمام ایکٹیویٹیز کو ملا کر ایک مجموعے کا نام وہ اسلام ہے۔ تو اس طرح کی بہت سارے وہ زبردست قسم کے کورس دیتے تھے اپنی تقریروں کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ پاکستان بننے کے بعد 1948 یکم جولائی کو انہوں نے اسٹیٹ بینک کی افتتاح کے موقع پہ تقریر کی تھی، وہ تقریر آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو مغربی نظام معیشت ہے اس نے تو مسلمانوں کو سوائے تباہی و بربادی کے کچھ نہیں دیا۔ اگر ہم مسلمانوں کو ایک بہترین معیشت اور کامیاب معیشت دینا چاہتے ہیں جو ان کی زندگی کو
اوپر لے کر جائے, ان کی زندگی کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرے اور مددگار ثابت ہو, تو ہمیں اسلامی نظام معیشت کا سہارا لینا ہوگا اور سود سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا اور اپنی معیشت کو اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر کھڑا کرنا ہوگا. تو یہ قائد اعظم یہ وہی تعلیمات تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت تھی اس کے پیچھے. ایون حضرت تھانوی تو اتنا انفلوئنس کرتے تھے قائد اعظم کو کہ جب پاکستان بننے سے پہلے کانگریس اور مسلم لیگ کی مفاہمت آپس میں ہو رہی تھی اور یہ آپس میں بیٹھ کے کچھ مذاکرات کر رہے تھے کچھ کامن ایشوز پر کہ جی ہم لڑائی کے بجائے مذاکرات کے ذریعے اپنے معاملات اپنی تحریکوں کو آگے لے کر چلتے ہیں, جب پاکستان بننے کی بات ہو رہی تھی, تو اس وقت بھی حضرت تھانوی نے قائد اعظم کو خط لکھ کر کہا کہ اس مفاہمت کے دوران یاد رکھیے گا کہ شریعت کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی اور اس پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جس کے جواب میں قائد اعظم نے حضرت تھانوی کو جوابی خط لکھا کہ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی اسلامی نظریے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو اس حد تک حضرت تھانوی کا انفلوئنس تھا حضرت قائد اعظم کی شخصیت کے اوپر, اور یہی وجہ ہے جو شروع میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں بڑا آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان کا پرچم حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے لہرایا, ایسے ہی لہرا دیا. بھائی قائد اعظم کی مرضی تھی, جس کو چاہتے وہ اس سے لہروا دیتے. قائد اعظم کے کتنے قریبی ساتھی اور بھی تھے, کیوں نہیں لہروایا ان سے؟ اور صرف پاکستان کا ہی کیوں, بنگلہ دیش کے اندر جب پاکستان کا جو مشرقی پاکستان تھا جو اس کا پرچم تھا وہ بھی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی سے, یعنی دونوں حضرت تھانوی کے خاندان کے چشم و چراغ, ان کے تربیت یافتہ اور یوں کہیے کہ تھانہ بھون کے چشم و چراغ تھے, جن کے مقدر میں اس پرچم کو لہرانا اللہ تعالیٰ نے لکھا. اور قائد اعظم نے ان پر اعتماد کیا کہ ان کے ہاتھ میں یہ پرچم دیا. خود ان کی داڑھی نہیں ہے, خود وہ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں, خود وہ ظاہری طور پر یعنی مولوی نہیں ہیں, لیکن انہوں نے اپنی سب سے بڑی زندگی کی جو اچیومنٹ ہے اس کو علماء کرام کے ہاتھوں میں تھما دیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اس کے پیچھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تعلق, وہ محنت, وہ دعوتی اسلوب, وہ ان کی باہمی محبت, ان کا احترام, ان کی سیاسی بصیرت کی قدر, یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے کار فرمائیں, تب جا کر یہ منزل اچیو ہوتی ہے. اور اس کے بعد منشی عبد الرحمن صاحب, ظاہر ہے یہ تفصیل بہت لمبی ہے, آپ یہ کتاب پوری پڑھیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا, بہت کچھ اس میں ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اب آخر میں جاتے جاتے, ہمارا مسلمانوں کو ایک عقیدہ ہے اور بخاری شریف میں یہ روایت ہے, بڑی صحیح حدیث ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا دار و مدار وہ خاتمے پر ہوتا ہے, اور حسن خاتمہ جو ہے وہ ہمارے دین میں اس کی بہت حیثیت ہے. کوئی انسان 100 سال کفر کرتا رہے لیکن آخری لمحے میں اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر کے دنیا سے چلا جائے تو اس کے 100 سال کا وہ کفر معاف ہو جائے گا اور اس کا خاتمہ خوبصورت ہو جائے گا اور اس کی آخرت خوبصورت ہو جائے گی. تو ہمارے ہاں حسن خاتمہ کا اتنا اعتبار ہے ناظرین محترم. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی کسی نے بہت ولی اللہ میں گزاری ہے, لیکن آخری وقت اس کا اللہ تعالیٰ, ایسی مثالیں موجود ہیں, ایسی حکایات موجود ہیں, آپ نے پڑھی ہیں کہ آخری وقت اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی ناراضگی ان پہ پڑتی ہے کہ آخری وقت ان کا برباد ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے حالت کفر میں جاتے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو قائد اعظم محمد علی جناح, ان کا آخری وقت کیسا تھا, ان کا خاتمہ ہم تھوڑا سا یہاں پہ ضرور ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح وہ آخری وقت ان کا گزرا. تو حضرت تھانوی تو ظاہر ہے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے 39 میں غالباً, تو انہوں نے تو پاکستان بنتے ہوئے بھی نہیں دیکھا, لیکن انہوں نے اپنا جو بیج بویا تھا, جو اپنی دعوتی اسلوب اور مہم کے ذریعے قائد اعظم کے نظریات میں جو انہوں نے اسلام کا بیج لگا دیا تھا, اس نے پاکستان بننے کے بعد بھی اپنے رنگ الحمدللہ بڑی قوت سے, بڑی ہی آب و تاب سے دکھائے. اور قائد اعظم نے اپنے جنازے کی وصیت بھی حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کو کی. اب یہ دیکھیں نا, یہ آسان نہیں ہے, یہ پھل ایسے ہی نہیں ملتا. اور اس پہ بڑا خوبصورت ایک کوٹ میں حسن خاتمہ سے پہلے وہ ضرور, حضرت تھانوی اس میں کامیاب کیوں نہ ہوتے؟ حضرت تھانوی کو اپنے استاذ کی دعائیں تھیں جناب. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ استاذ سے دعائیں لینی چاہیے. حضرت تھانوی کو ان کے استاذ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعائیں دی تھیں, اور ایک جملہ فرمایا تھا حضرت تھانوی کے متعلق, اور فرمایا تھا اشرف علی تم جہاں جاؤ گے تم ہی تم نظر آؤ گے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی نے حضرت مولانا اشرف تھانوی کو فرمایا تھا اشرف علی تم جہاں جاؤ گے تم ہی تم نظر آؤ گے. اور واقعی ایسا ہوا. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں حضرت تھانوی گئے, جس میدان میں گئے, وہاں حضرت تھانوی پھر نظر آئے, پھر ان کی حیثیت نمایاں رہی اور رہے گی تا قیامت انشاءاللہ العزیز. اچھا جی, حسن خاتمہ کی ہم بات کر رہے تھے, تو حضرت قائد اعظم کا جو خاتمہ ہے اس حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں, انہوں نے آپ کو پتہ ہے آخری عمر میں شدید بیمار ہو گئے تھے, زیارت میں وہ مقیم ہو گئے تھے, اور وہاں ان کا علاج چل رہا تھا. ان کے جو معالج تھے ڈاکٹر کرنل الہی بخش, انہوں نے آخری وقت میں تسلی دیتے ہوئے قائد اعظم کو باتوں ہی باتوں میں کہا کہ قائد محترم ہماری انتہائی کوشش ہے کہ آپ کی صحت اتنی اچھی ہو جائے کہ جتنی آپ کی صحت 7-8 برس پہلے اچھی تھی.
تو قائد اعظم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا چند سال قبل یقیناً میری یہ آرزو تھی کہ میں زندہ رہوں، اس لیے کہ میں موت سے ڈرتا تھا، بلکہ اس لیے نہیں کہ میں موت سے ڈرتا تھا بلکہ اس لیے کہ زندہ رہنا چاہتا تھا کہ قوم نے جو کام میرے سپرد کیا ہے اور قدرت نے جس کام کے لیے مجھے مقرر کیا ہے میں اسے اپنی زندگی میں پایا تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اب وہ کام پورا ہو چکا ہے، میں اپنے فرض کو ادا کر چکا ہوں، پاکستان بن گیا ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ اب چند ماہ سے مجھے ایسے خیال آتے رہتے ہیں کہ میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ قوم کو مل گئی ہے، اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اس کی تعمیر کر کے اسے ناقابل تسخیر اور ترقی یافتہ ملک بنا دے اور حکومت کا نظم و نسق چلائے۔ میں طویل سفر کے بعد تھک گیا ہوں، 8 سال تک مجھے قوم کے اعتماد پر عیار اور مضبوط دشمنوں سے لڑنا پڑا ہے، میں نے خدا کے بھروسے پر انتھک محنت کی ہے اور اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک حصول پاکستان کے لیے صرف کر دیا ہے۔ میں تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں، بس میری آخری خواہش ہے کہ میں زیارت میں نہیں مرنا چاہتا۔ یہ آخری خواہش انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے کی، پھر اس کے بعد ان کو کراچی شفٹ کیا گیا تو یہ خواہش ان کی پوری ہوئی۔ اور عینی شاہدین ڈاکٹر کرنل الہی بخش جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آخری وقت جب تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا تو ان کی زبان پہ 2 ہی لفظ تھے، اللہ پاکستان، اللہ پاکستان، اور جس کی زبان پہ آخری وقت میں، اور یہ بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتاتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ آخری وقت میں ان کے پاس تلقین کرنے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ عمومی طور پر تو کلمے کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں نا حالت نزا میں فوت ہونے والے کو، کہ لا الہ الا اللہ، تلقین اس معنی میں کہ آس پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کو خود سے ریمائنڈر مل جائے، لیکن قائد اعظم اکیلے تھے، ان کے آس پاس کوئی تلقین کرنے والا بھی نہیں، تو خود ہی چونکہ ان کو اللہ پہ یقین ایسا کامل ان کا بن گیا تھا حضرت تھانوی کی صحبت کی بدولت، کہ وہ جاتے جاتے بھی اللہ اور جو اللہ نے ان کو دیا پاکستان، یہی ان کی زبان پہ جاری تھا، اور اسی کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج 11 ستمبر ہم ان کو یاد کر رہے ہیں ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ انہوں نے جو مسلمانوں کو پاکستان کا تحفہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو لائق بنائے اس تحفے کی قدر کرنے کا۔ ناظرین محترم، انہوں نے تو اپنے خون کا آخری قطرہ تک جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ دے دیا، اور ایک ملک ہمیں حاصل کر کے ایک وطن دے دیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے اس دیے گئے تحفے کو، اس امانت کو دیانتداری سے آگے بڑھائیں، اس کو ناقابل تسخیر حقیقی معنوں میں بنائیں، اور انشاءاللہ ہم سب اس میں اپنا کردار ادا کریں گے تو ان کو اپنی قبر میں اور زیادہ راحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو کروٹ اپنی راحتیں، اپنی بلندی درجات کی سعادتیں عطا کرے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو سے اسٹوری ٹائم سے اجازت چاہیں گے۔ کوئی بھی آپ کا فیڈ بیک ہو، کوئی سوال ہو، آپ اس ویڈیو کو کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو اس کا جواب دیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ ایسی ویڈیو میں نے تو نہیں دیکھی ہے پہلے، اور اس پر بہت کم بات ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس پر قائد کی زندگی کے اس پہلو پر ہمیں بات کرنی چاہیے، اور یہ ہمارے قائد کا کم سے کم فرض ہے ہمارے ذمے، ہمارے اوپر جو ان کے لیے جو فرض ہے وہ کم سے کم یہ ہے کہ ہم ان کے خوبصورت تذکرے، ان کی زندگی کے حقیقی خوبصورت پہلو جو ان کو ایک حقیقی ہیرو اور مزید ان کا امیج ہماری نظر میں بہتر کر سکتے ہیں، وہ ضرور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور تو ہم ان کے لیے کیا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کے مطابق آگے بڑھنے والا ملک بنا دے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔